السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم 18ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع کیا۔ خشوع کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، مکمل ایک اللہ کے ساتھ رابطے میں رہنا، اللہ کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے بھی بچتے ہیں۔ یہ مومنوں کی یہاں پر نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، لغویات سے بچتے ہیں۔ والذین هم لزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ساری صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا امانت کا، عہد کا خیال کرتے ہیں، امانت ادا کرنے والے، عہد پورا کرنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو جنتوں کے وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا تمہارے لیے باغات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، کھجور کے باغات ہیں، زیتون کا درخت ہے، یعنی یہاں پر مراد زیتون کا درخت ہی لیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان کے پیٹوں سے تم جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے ہو، اس میں سے وہ تمہیں پلاتا ہے، یعنی دودھ ہم پیتے ہیں، پھر اسی طرح ان پر سواری کرتے ہیں۔ تو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں یہاں پر، اور نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے، تم اس چیز کو جو ہے وہ کیوں نہیں شکر ادا کرتے، یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد۔ پھر اسی طرح آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر مختصراً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی قوم کے پاس جو ہے وہ کس طرح اللہ کا حکم ہوا، انہوں نے بات نہ مانی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور عذاب پانی کا یعنی عذاب آیا، وہ سارے ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں سلامتی کے ساتھ اتار دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں قوم سمود کا، عاد کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون کا، یہ ساری قوموں کا ذکر کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جو کامیاب وہی ہوئے جنہوں نے رسولوں کی بات مانی، ان کے لیے کامیابی تھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی۔ جنہوں نے نہیں مانی ان کا انجام ہم نے یہ کیا ہے، وہ تم دیکھ لو۔ وہ بستیوں والے کبھی اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھاتے ہیں، کبھی کس طرح سمجھاتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ پھر رسولوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، نیک اعمال کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نیک اعمال کرنے کے لیے پاکیزہ چیزیں کھانا ضروری ہے، یعنی حلال چیزیں، کیونکہ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو حرام کھاتا ہے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح کافروں کی خوش فہمی کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کافر اس چیز میں خوش فہم ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کافروں کو یہ خوش فہمی ہے، مال اور بیٹوں سے نوازا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگے بھی اسی طرح، یہ اللہ کا ہم پر جو ہے فضل ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم پر فضل کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کو بدلہ مل رہا ہے، جو یہ کام کرتے ہیں اس کا بدلہ حصہ مل رہا ہے، جو یہ یعنی کافر اگر یہ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی انہیں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں جو خوف سے ڈرنے والے ہیں، ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ شرک نہیں کرتے، دوسرا ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، شرک نہیں کرنے والے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے دل ڈرتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، خرچ کرنے والے، نیکی کرنے والے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو بھلائی حاصل کرنے والے، جلدی کرنے والے، یہی لوگ سبقت لے جانے والے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ایک انسان کے بارے میں کہ وَلَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی نفس کو اس کی استطاعت کے مطابق اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کوئی بندہ بھی پریشانی تکلیف میں گزرتا ہے تو اس کو اتنی ہی تکلیف آتی ہے جتنی کی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ اور نعمتیں بھی گنواتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے، کان انہیں دیے ہیں، دل دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، یہ ان چیزوں پر کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ کیونکہ دیکھیں یہ کان آنکھیں کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ ان کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اور دوسرا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ ان کے پاس نہیں ہے، اگر تمہارے پاس بھی نہیں ہوتی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں، فرمایا اگر کسی کو دیکھو تو شکر ادا کرو اللہ کا، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلی بہ، اللہ تیرا شکر ہے مجھے اس آفت سے بچایا ہے جس میں اس کو ڈالا ہے، یعنی یہ جس آفت میں جس پریشانی میں ہے میں اس پریشانی میں نہیں ہوں، مجھے اللہ تیرا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من رب السماوات، کس نے بنایا ہے آسمانوں کو، وہ رب، وہ پوچھو ان سے، سوال کرو کہ کس نے یہ آسمان و زمین کے ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ پھر ان سے پوچھو کل من بیدہ ملکوت کل شیء فہو یجیر ولا یجار علیہ، بتاؤ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، بتاؤ ان سے پوچھو کہ کس نے بنایا ہے اس کو، کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہی کرتا ہے، وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہی ہے، قل فانا تحشرون، ان سے پوچھو پھر تم کیوں جادو کیے ہوئے ہو، تم جادو مطلب جو بندہ جادو کی طرف جادو کیا ہوا پاگل ہوتا ہے، تم ویسی حرکتیں کیوں کرتے ہو، کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ارفع باللتی ہی احسن، ان کو بلاؤ، ان کو سمجھاؤ اچھے طریقے سے، کس چیز سے؟ برائی سے، یعنی برائی سے روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکنا ہے، کسی ایسے طریقے سے نہیں روکنا جس سے تمہارا غلط مطلب بات کو سمجھنے کے بجائے الٹ متنفر ہو جائیں۔ جیسے کہ ہم کسی کو برائی دیکھتے ہیں تو اس کو اکیلے میں جا کر سمجھانا چاہیے، اگر ہم سب کے سامنے ان کو روکیں گے کریں گے تو وہ متنفر ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، آپ کہہ دیجئے اللہ میں شیطان کے اکسانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، شیطان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اس چیز سے کہ وہ میرے پاس موجود ہو، حاضر ہو، تو حاضر جن کو حاضر کرنا نہیں چاہیے، جنوں کو حاضر کرنے کے لیے کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، بلانے کے لیے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے جنوں کو دعوت دیتے ہیں، تو یہ پناہ مانگی گئی ہے کہ اس کام سے تم پناہ مانگو، اور جب بھی کوئی شیطانی وسوسہ آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98۔ پھر آگے موت کا ذکر کیا گیا، کچھ لوگوں کو جب موت آئے گی تو وہ حسرت کریں گے، ہائے کاش ہمیں موقع مل جائے، ہائے کاش اللہ ایک بار دے دے، ایک بار دے دے، ایک بار بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، اب نہیں، اب تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، اب تمہیں نہیں بھیجا جائے گا۔ پھر فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا، صحابہ کرام ڈر گئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سور پھونکنے والا فرشتہ کان لگائے بیٹھا ہوا ہے اللہ کی طرف کہ کب حکم ہو، نظریں جمائے بیٹھا ہوا ہے کہ کب حکم ہو، کب میں سور پھونک دوں۔ تو صحابہ سے کہا کہ جب تمہیں اس چیز سے ڈر ہو تو پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تمہارے لیے بہتر کر دے گا معاملات۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ جن کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، وہ جنتوں میں جائیں گے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا، وہی لوگ خسارے والے ہیں، یہ آگ میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم بے قصور ہی پیدا ہوئے، اسی طرح بلا وجہ ہی پیدا کر دیا اللہ نے تمہیں، تم اس کی طرف لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، جان لو وہی سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا هو رب العرش
کریم اللہ فرماتے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جان لو۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جان لو، یہ سمجھ لو، اللہ جو اللہ کے علاوہ کسی معبود کو پکارے گا پھر اس کا حساب اللہ خود لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا حساب ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، سن لو، فلاں نہیں پائیں گے کافر جو انکار کرنے والے ہیں، فلاں نہیں پائیں گے، اپنے رب سے رحم مانگو، بے شک وہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے سورت شروع ہوتی ہے نور، اور اس میں احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اسے فرض کیا ہے، واضح آیات اتاری ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا مقصد، اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اس میں جتنے بھی احکام ہیں وہ تم پر فرض ہیں۔ پھر اسی طرح سب سے پہلے زانی عورت کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ زانی عورت یا زانی مرد، ان کو 100 کوڑے مارو، اور تم ان کے بارے میں نرمی نہ پکڑو، یعنی جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو ان کو ایک جماعت کے سامنے، لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مارو تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو، لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے غیر شادی شدہ تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ کے لیے یعنی مومن کے لائق نہیں ہے یہ کام کہ وہ کسی زانی عورت جس کو سب لوگ جانتے ہیں اور وہ زانی ہے اس سے مومن نکاح نہ کرے، روکا گیا ہے۔ اور زانی عورت نکاح نہ کرے مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے، تو یہ مومن کے لائق نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں یہ مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یعنی تہمت جو لگاتا ہے، جو کسی مومن پر تہمت لگائے، اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو اس پر کیا ہے 80 کوڑے لگائے جائیں اسے، مگر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے، لوٹ آتا ہے، اپنی بات کو، غلطی کو مان لیتا ہے، استغفار کرتا ہے تو پھر چھوڑا جائے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی مرد ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لیتا ہے، اب 4 گواہ وہ کہاں سے لا سکتا ہے، کیونکہ اب گھر میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ 4 قسمیں کھائے گا اللہ پر، اور 5ویں بات یہ کرے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اگر عورت بھی صفائی دے، مثلا عورت کہے جی یہ جھوٹا ہے، اس نے غلط قسمیں کھائی ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، عورت بھی 4 قسمیں کھائے گی اور 5ویں بار کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے، تو یہ ان کی گواہی، یہ اپنی گواہی خود ہی اللہ کو گواہ بنا کر دیں گے۔ اگر پھر بھی یعنی ان کے ساتھ یعنی کہ پھر بھی یہ دونوں نہ مانے، دونوں قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تو فرمایا پھر ان میں علیحدگی کروا دو، یہی ان کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ واقعہ کے بارے میں بیان کرتے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جب وہ بہتان لگایا تھا تم میں سے ایک گروہ نے، تو اس کو برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو گیا ہے۔ بہتر کیا ہو گیا ہے کہ تم میں سے پتہ چل گیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے۔ جس نے جو کمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کے ذمہ ہے، اس کو عذاب میں پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، اور سفر میں روٹین طریقہ کار یہ تھا کہ ایک بندہ پیچھے تھوڑا قافلے سے رہتا تھا، کچھ پیچھے، تاکہ وہ کوئی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ تھیں اس سفر میں، تو سیدہ عائشہ قضاء حاجت کے لیے اتری ہیں، تو قافلہ وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد پتہ نہیں چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی قافلے کو مطلب چلا لیا، صحابہ ساتھ تھے، تو انہیں یہی لگا کہ سیدہ جو ہیں وہ اپنی بیٹھنے کی جگہ پر ہی موجود ہیں، کیونکہ وہ ایک یعنی کہ اس طرح ڈولی ٹائپ اونٹ کے اوپر جگہ بنائی ہوئی تھی، تو اس میں تھی سیدہ، لیکن وہ سیدہ تو قضاء حاجت کے لیے دور گئی ہوئی تھی۔ تو جب پیچھے رہنے والا صحابی وہاں پر آیا، اس نے دیکھا کہ سیدہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اس نے کہا کہ مطلب یہ کیا ہو گیا، آپ کو یہاں چھوڑ گئے ہیں؟ تو اس نے اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود آگے چلنے لگا۔ جب پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور دیکھا، اور پیچھے آنے والے صحابی کے ساتھ سیدہ تھی، تو اس پر کچھ لوگوں کو، مشرکین نے اور کچھ منافقین نے الزام لگا دیا سیدہ پر۔
تو اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو کافی لمبا واقعہ ہے، اس میں پھر سیدہ کو اپنے باپ کے گھر بھیج دیا کچھ دنوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی جو ہے وہ بیان کی، صفائی بیان کی ہے، اور پھر مومنوں کو سمجھایا ہے کہ تم نے کیوں نہیں کہا وقالوا ھذا افق مبین، کچھ نے تو کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ بہتان ہے، پھر کچھ کو کہا گیا، سمجھایا گیا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا، جب تم نے سنا اس چیز کو، جب تمہیں پتہ لگا تو تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا۔ اگر تم مطلب یہی بات دہراتے رہتے تو تم پر اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی جو ہے وہ پاکیزگی کو بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، فحاشی کا، برے کاموں کا، تو اس کے قدموں کے پیچھے اس کی پیروی نہ کرو۔ جو اس کی پیروی کرے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا، وہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو اس کی پیروی کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے سے روکا ہے، اور اللہ پر جو ہے وہ قسمیں بلا وجہ نہ اٹھایا کرو، بلا وجہ جو ہے وہ قسمیں نہ کھایا کرو، اس چیز سے بھی روکا گیا ہے۔ پھر بہتان جو لگاتا ہے، فرمایا دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے، آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے، آخرت میں سخت عذاب ہے۔ پھر آگے چل کے مومن عورتیں اور مومن مرد اور بری عورتیں اور برے مرد، ان کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اللہ فرماتے ہیں گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، یعنی جو غلط عورت ہو اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نکاح کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ گھروں میں جانا ہے، یعنی گھروں میں کسی کے گھر میں جانا ہے تو اجازت لینے کے بغیر داخل نہ ہوں۔ اگر کوئی مطلب وہاں پر موجود نہیں پاتے، تم آواز دیتے ہو، سلام کرتے ہو، دستک دیتے ہو، کوئی نہیں پاتے تو واپس آ جاؤ، اور اگر تمہیں وہ روک بھی دیں کہ ابھی نہ آؤ تو پھر بھی واپس آ جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں تمہیں۔ پھر آگے چل کے یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہارے لیے خیر ہو، تم بچو، تم بہت سارے معاملات سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، یہ پاکیزگی کا حکم ہے، یہ ایک پاکیزگی کا درجہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پردے کا حکم آ گیا ہے مومنوں کو، پہلے مردوں کو سمجھایا گیا ہے۔ مومنوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب پہلے مومنوں کو دو حکم دیے گئے، ایک نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اب 2 حکم مرد کے لیے اور 5 حکم عورت کے لیے۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلا حکم نگاہوں کو جھکائے، دوسرا حکم زینت نہ ظاہر کرے۔ زینت کیا ہے یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ زینت ہے چہرہ، ہاتھ، پاؤں، یہ زینت میں آتے ہیں، باقی کا جسم زینت میں نہیں آتا۔ اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر ہے زینت ظاہر نہ کرو مگر محرم رشتوں کے لیے، باپ، بھائی، خامد، اور مطلب آپ ماموں، چچا وغیرہ، یہ جو محرم رشتے ہیں۔ اب زینت میں ہاتھ، پاؤں، یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جو لوگ پردے کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پردہ منہ اور ہاتھوں کا نہیں ہے، یہ زینت کا لفظ دوسری چیزوں کے لیے۔ تو بھائی دوسری چیز باپ بھائی کے لیے ظاہر کرنا جائز ہے، وہ تو دوسری چیزیں صرف خامد کے لیے ہو سکتی ہے نا، تو دوسرے جسم کے حصوں کے لیے نہیں ہے یہ حکم منہ اور ہاتھوں کے لیے ہے کہ یہ اپنے مطلب جو ہے وہ محرم رشتوں کے سامنے آپ جو ہے وہ اس کو ظاہر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ سینے پر اوڑھنی ڈالے رکھو، اپنے سینے کو ڈھانپ کے رکھو، سینے کو جو ہے وہ ظاہر نہ کرو، یہ گھر میں رہنے کے بارے میں احکام ہے۔ پھر آگے چل کے حکم ہے کہ زمین پر پاؤں مارتی ہوئی نہ چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے چلتی ہیں زینت لوگوں کو دکھاتی ہیں، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔
تو اس لیے اس کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے، ان کاموں سے خواتین کو روکا گیا ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور آسمان اور زمینوں میں ہے۔ اس کا نور سے مراد کیا ہے، نور کون سا ہے، اس کی وضاحت کافی لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ تعالیٰ نے چراغ کی مثال دے کے اپنے نور کی بات کو سمجھایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک درخت کی مثال دی ہے، اس میں جو ہے یعنی زیتون کا درخت، اور اس میں زیتون کے درخت میں زیتون میں شفا کا ذکر بھی آتا ہے۔ زیتون کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس میں شفا بھی ہے، زیتون کا تیل ہم استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی کام کے لیے تو ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مومنوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مومن تو وہ ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کون؟ جب ان کو کہا جائے، مومنوں کو دعوت دی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کریں، تو وہ کہتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں، ہم جو ہے وہ سننے والے ہیں، بات کو سنیں سمجھیں، سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کیا، ہمیں یہی حکم ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، وہ ان کے لیے سخت احکام ہیں۔ ان کے لیے فرمایا جو لوگ ہماری بات کو نہیں سمجھتے، نہیں سنتے، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے، تو ان کے لیے وعید بیان فرمائی ہے۔ پھر فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو یاد رکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہاں سے ملے گی؟ احادیث سے ملے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن ہی سب کچھ ہے، احادیث کو ہم نہیں مانتے، تو یہاں پر اطاعت کا حکم دے کر فرمایا گیا ہے، یعنی ہر کام میں اطاعت، نماز زکوٰۃ ادا کرو، اور ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور جو لوگ اطاعت نہیں کرتے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یعنی کہ مانتے نہیں ہیں، جو ڈریں اس چیز سے، مخالفت کرنے والے ڈریں اس چیز سے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم انہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں یا انہیں کوئی عذاب نہ پکڑ لے، اس چیز سے ڈریں وہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ 3 مقام ایسے ہیں کہ آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ اجازت لے کر جو ہیں وہ آئیں گھروں میں، ایک فجر کا، ایک عشاء کے بعد کا، ایک دوپہر کا، یہ آپ کے روم میں آنا ہے۔ بچوں کو بھی یہ حکم ہے، یہ بچوں کو بھی سکھایا جائے، اگر وہ بچے جو بالغ ہو رہے ہیں ان کو سکھایا جائے کہ روم میں آنا ہے تو دستک دے کے، ان 3 ٹائموں پر تو وہ ویسے داخل نہیں ہو سکتے، ان کو سمجھایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت احکام کے طور پر، فرض کے طور پر نازل کی ہے، کہ یعنی کہ اس کے احکام کو یہ تم پر فرض ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمارے آداب زندگی ہمیں سکھائے ہیں۔ پھر آگے سورہ فرقان، اللہ تعالیٰ نے تم پر، یہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری ہے۔ فرقان فیصلہ کرنے والی، یعنی یہ قرآن جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، مشرکوں مسلمانوں کے درمیان یہ فیصلہ کرتا ہے اور آگے بتاتا ہے کہ کیا معاملات ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے علاوہ کچھ لوگوں کو پکارتے ہیں، ان سے پہلے تقدیر کے حوالے سے کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کرنا ہے، آگے جو بھی معاملات ہیں، احادیث میں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھ دی ہے، اس میں سارے معاملات لکھ دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تم تقدیر کے معاملے میں
فتنے میں نہ پڑ جاؤ، اختلاف میں نہ پڑ جاؤ اور تم بھٹک نہ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں کچھ بات ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ جو تم ان کو پکارتے ہو وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِ، نہ وہ اپنے نفس کے، اپنی جان کے مالک ہیں، اپنی جان کے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ وہ موت و حیات کے مالک ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں واضح کر دیا جن کے بارے میں تم جن کو پکارتے ہو، یعنی جو قبروں والے ہیں ان کو تم پکارتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں تو یہ ہی نہیں پتہ، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک سوال ذکر کیے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہماری طرف فرشتہ کیوں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کیوں بھیجا ہے جو ہمارے درمیان چلتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یاد کرو پچھلی قوموں نے جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کا کیا حال ہوا تھا، جو جھٹلائے گا اس کے لیے جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ جنتیوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ جو جنتی ہیں ان پر کیا کیا انعام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ کوئی بھی نبی آیا ہے وہ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ کوئی بھی نبی پہلی قوموں پر آیا ہے وہ اسی طرح کھاتا پیتا بھی تھا، چلتا بھی تھا، بشر تھا، انسان تھا، دعوت اسی طرح دیتا تھا، ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو پریشان نہ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا ہے۔ تو کچھ لوگ سمجھ گئے، کچھ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی انہوں نے نہیں سمجھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔